بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، 7ویں فصل ہے، باب المرابحۃ والتولیہ، سبق نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم خرید و فروخت سے متعلقہ کچھ اہم مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعِقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا يَجُوزُ ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاقتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجوز للمشتري منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن، والتصرف في الثمن قبل القبض جائز، ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا، وكل دين حال اذا اجله صاحبه صار مؤجلا الا القرض فان تاجيله لا تصح۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جس شخص نے خریدی ایسی چیز جو منتقل ہوتی ہے اور اس کو پھیرا جا سکتا ہے تو جائز نہیں ہے اس کو آگے فروخت کرنا یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے، اور جائز ہے زمین کی بیع کرنا قبضے سے پہلے، امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ اور جس شخص نے خریدی کوئی کیل والی چیز کیل کر کے یا وزن والی چیز وزن کر کے، پھر اس کو کیل کیا یا پھر اس کو وزن کیا، پھر اس کو آگے بیچا کیل کر کے یا وزن کر کے، تو مشتری کے لیے جائز نہیں ہے یہ کہ وہ اس کو بیچے، اور نہ ہی اس کے لیے کھانا جائز ہے یہاں تک کہ وہ دوبارہ کیل اور وزن کو واپس لوٹا لے۔ اور ثمن میں تصرف کرنا قبضے سے پہلے جائز ہے، اور مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ بائع کے لیے ثمن میں اضافہ کر دے، اور بائع کے لیے جائز ہے کہ وہ مشتری کے لیے مبیع میں اضافہ کر دے، اور جائز ہے کہ وہ ثمن میں کمی کر دے، اور حق متعلق ہو جائے گا تمام کے ساتھ۔ اور جس شخص نے کوئی چیز بیچی نقد، پھر اس کا وقت مقرر کر دیا وقت مقررہ، تو یہ ادھار ہو جائے گی، اور ہر وہ دین جو کہ فی الحال واجب ہو اگر اس کا صاحب اس کا وقت مقرر کر دے تو وہ ادھار ہو جائے گا، مگر یہ کہ قرض اس لیے کہ اس کی مدت مقرر کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان کیا ہے، جس نے کوئی چیز ایسی خریدی جو منتقل ہو سکتی ہے، اس کو پھیرا جا سکتا ہے، تو اس کو آگے فروخت کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔ دیکھیں، کوئی چیز ہے منقول اشیاء میں سے، مثال کے طور پہ اس نے کوئی غلہ خریدا ہے، یا اس نے غلے کے علاوہ کوئی الیکٹرانکس آئٹم خریدا ہے۔ زمین کے علاوہ تقریباً ہر چیز ہی ایسی ہے، زمین اور جائیداد کے علاوہ، جو کہ منتقل ہو سکتی ہے۔ کسی نے کار خرید لی ہے، ٹرک خرید لیا ہے، یا کوئی فرنیچر وغیرہ خرید لیا ہے۔ جب کوئی ایسی چیز خریدی ہے جس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، جس کو پھیرا جا سکتا ہے، اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا ہے، تو جب تک اس پر قبضہ نہیں کرے گا اس کو آگے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عین ممکن ہے یہ آگے پہلے فروخت کر لے، قبضہ نہ ہوا ہو تو وہ چیز ضائع ہو جائے، تو پھر وہاں پہ جھگڑا بنے گا۔ یہ کہے گا کہ بھئی میرا تو ابھی قبضہ ہی نہیں ہوا ہے، جو بائع اول ہے ضمان اس کے اوپر آئے گی، تو جو مشتری ثانی ہے وہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو آپ سے چیز خریدی ہے، ضمان مجھے آپ دیں، تو لہذا اس کے اندر ایک جھگڑے کا خدشہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ والی چیز جو ہے اشیاء منقولہ، اس کی جو فروخت ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک قبضہ نہ کیا جائے۔ فرمایا کس نے کوئی ایسی چیز خریدی جو منتقل ہو سکتی ہے، اس کو پھیرا جا سکتا ہے، تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے۔ البتہ جو زمین کی بیع ہے، تو زمین چونکہ اشیاء منقولہ میں سے نہیں ہے، تو لہذا زمین کی بیع امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبضہ کرنے سے پہلے بھی جائز اور درست ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، زمین کا مسئلہ بھی یہی ہے، جب تک قبضہ نہ ہو اس وقت تک اس کی آگے فروخت نہیں کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ جائز ہے زمین کی بیع قبضہ کرنے سے پہلے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ آگے مسئلہ دیکھیں، وَمَنِ اشْتَرَىٰ مَكِيلًا مُكَايَلَةً أَوْ مَوْزُونًا مُوَازَنَةً۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کیلی ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو وزنی ہوتی ہیں۔ کیلی چیز کو کیل کر کے خریدنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، آپ اندازے سے خریدنا چاہیں آپ خرید سکتے ہیں۔ وزنی چیز کو وزن کر کے خریدنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، آپ وزن کر کے خریدنا چاہیں خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ کیلی چیز میں اس شرط پر خریدتا ہوں کہ میں اس کو کیل کر کے ہی لوں گا، یا آپ نے یہ کہا کہ یہ جو وزنی چیز ہے میں آپ کو اس شرط پر آپ سے خریدتا ہوں کہ میں اس کو وزن کر کے ہی لوں گا، تو آپ اس شرط کے ساتھ بھی خرید سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کیلی چیز کو کیل کی شرط کے ساتھ خریدا ہے، موزونی چیز کو وزن کرنے کی شرط کے ساتھ خریدا ہے، تو پھر مشتری کے لیے لازم ہے کہ اس کو کیل اور وزن بھی کرے، تاکہ بائع نے اس کے اندر کسی قسم کی ہیرا پھیری نہ کی ہو، یا کم از کم یہ ہے کہ اپنے سامنے تلوا لے تاکہ وہ خود بھی دیکھ لے کہ اس کا وزن پورا ہے۔ اور جب مشتری اول نے جب کیل والی چیز کو کیل کر کے خرید لیا، وزن والی چیز کو وزن کر کے خرید لیا، آگے بھی پھر اس کو اسی طریقے سے بیچ رہا ہے،
یعنی کیل والی چیز کو کیل کے ساتھ بیچ رہا ہے، وزن والی چیز کو وزن کے ساتھ بیچ رہا ہے، تو جو مشتری ثانی ہے وہ اس وقت تک اس کو آگے فروخت نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کا کیل اور وزن نہ کر لے، حتیٰ کہ وہ اس کو خود بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کا کیل یا وزن نہ کر لے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ 5 کلو گندم ہے، اب یہ بیچ رہا ہے خالد اور اس کو خرید رہا ہے محسن۔ محسن نے یہ کہا کہ یہ جو 5 کلو گندم ہے میں اس کو وزن کر کے خریدوں گا، اس شرط پہ خریدتا ہوں کہ میں اس کا وزن کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کرے وزن۔ اب اس نے وزن کر کے اپنے پاس رکھ لیا کہ بھی 5 کلو وزن پورا تھا۔ اب محسن نے یہ جو گندم ہے اس کو اسی طرح اس نے آگے فروخت کر دیا ہے بلال کو۔ اب یہ جو بلال ہے یہ ہے مشتری ثانی۔ اب مشتری ثانی اس گندم کو اس وقت تک آگے کسی اور کو نہیں بیچ سکتا ہے اور نہ ہی اس وقت تک اس کو خود استعمال کر سکتا ہے جب تک اس کا وزن نہ کر لے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں ومن اشترا، جس نے کوئی چیز خریدی، مکیلن کیلی چیز خریدی، مکایلتن کیل کرنے کی شرط پر، او موزونن یا موزونی چیز خریدی، موازنتن وزن کرنے کی شرط پر، فقطعلہ پھر اس کا کیل کر لیا، ابھی تزنہ یا اس کا وزن کر لیا، ثم باعہ پھر اس کو آگے بھی ایسے ہی بیچا ہے، کیلی چیز کو کیل کے اعتبار سے بیچا ہے یا موزونی چیز کو وزن کے اعتبار سے بیچا ہے، تو جائز نہیں ہے مشتری کے لیے۔ مشتری سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ مشتری ثانی ہے، جو کہ میں نے اس مثال میں آپ کو بتایا بلال۔ مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو وہ آگے کسی اور کو بیچ دے اور نہ ہی وہ اس کو خود کھا سکتا ہے، حتیٰ یعید الکیل والوزن، یہاں تک کہ وہ کیل اور وزن کو دوبارہ نہ لوٹا لے، تاکہ اگر محسن نے ہیرا پھیری کی ہے تو وہ ہیرا پھیری سامنے آ جائے گی اور جو آگے بیچ رہا ہے اس کو کسی قسم کا وہ نقصان نہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ تصرف کرنا ثمن میں قبضہ کرنے سے پہلے جائز ہے۔ اب دیکھیں، بائی نے گندم بیچی ہے 1000 روپے کی اور مشتری نے ابھی اس کو 1000 روپیہ نہیں دیا ہے۔ اب بائی نے اس 1000 روپے پر ابھی قبضہ نہیں کیا ہے، وہ مشتری کو کہتا ہے کہ بھئی آپ یہ جو 1000 روپیہ ہے نا یہ فلاں بندے کو ادھار دے دیں، یا یہ جو 1000 روپیہ ہے آپ اس کو مسجد میں ڈال دیں، یا یہ کہتا ہے کہ یہ 1000 روپیہ آپ کو میری طرف سے گفٹ ہے۔ کسی بھی قسم کا تصرف کرنا چاہے تو تصرف کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ثمن ایسی چیز ہے جو کہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ثمن میں تصرف کرنا قبضہ کرنے سے پہلے جائز ہے، متعین کرنے سے متعین نہیں ہوئی ہے، اگر ضرورت پڑے گی بھی تو اس کے علاوہ کوئی اور نوٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ بائع کو ثمن میں اضافہ کر دے۔ مثال کے طور پہ موبائل کا سودا ہوا 5000 کا، مشتری کہتا ہے کہ بھئی یہ جو موبائل ہے میں آپ کو 5000 کا نہیں، میں آپ کو 6000 سے آپ سے خریدتا ہوں، میں آپ کو 6000 دوں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں مشتری نے ثمن میں 1000 کا اضافہ کر دیا تو یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے بائی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ مشتری کے لیے مبیع میں اضافہ کر دے۔ بائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 1000 روپے کا اضافہ کر رہے ہیں نا، تو جو میں آپ کو موبائل دے رہا تھا نا پہلے 5000 کا، میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ فری بھی دوں گا، یہ بھی آپ لے لیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں بائی نے مبیع میں اضافہ کر دیا، تو مشتری ثمن میں اضافہ کرے تب بھی جائز ہے، بائی مبیع میں اضافہ کرے تب بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے بائی کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ ثمن میں کمی کر دے۔ سودا ہوا تھا 5000 کا، بائی کہتا ہے کہ آپ 5000 نہ دیں، آپ 4000 دے دیں، میں آپ کو 1000 روپیہ معاف کر دیتا ہوں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے مشتری کے لیے کہ وہ بائی کے لیے ثمن میں اضافہ کر دے، اور بائی کے لیے جائز ہے کہ وہ مشتری کے لیے مبیع میں اضافہ کر دے، اور یہ بھی جائز ہے ان یحط من الثمن کہ وہ ثمن میں کمی کر دے۔ وَيَتَعَلَّقُ الْإِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ، اور جو استحقاق ہے وہ تمام کے ساتھ ہی متعلق ہوگا۔ اس کو ذرا سمجھیں، یہی مثال دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں سودا ہوا تھا موبائل کا، لیکن بائی نے مبیع میں اضافہ کر دیا ہینڈ فری کا۔ اب جو مشتری ہے وہ اس ہینڈ فری کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ بائی نے اپنی مرضی سے اضافہ کیا ہے، تو مشتری کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے کہ بھائی آپ مجھے موبائل کے ساتھ ہینڈ فری بھی دیں۔ اسی طریقے سے جب سودا ہوا تھا 5000 کا کہ میں 5000 کا موبائل خریدتا ہوں، پھر مشتری نے اپنی مرضی سے 1000 روپے کا اضافہ کر دیا، تو بائی کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ جو اضافی 1000 روپے اس کا بھی مطالبہ کرے، کیونکہ مشتری نے اپنی مرضی سے اضافہ کیا ہے، تو لہذا بائی کے لیے جیسے پہلے اور 5000 ثمن کے اوپر اس کا حق متعلق ہے، یہ اضافی جو 1000 روپے جو ثمن ہے اس کے ساتھ بھی بائی کا حق متعلق ہو جائے گا۔ دیکھا جائے یہ بتا رہے ہیں کہ جو استحقاق حق ہے وہ تمام کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، چاہے مبیع میں اضافہ ہو رہا ہے چاہے وہ ثمن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنِ حَالٍ ثُمَّ أَجَلَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا صَارَ مُؤَجَّلًا۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جسی نے کوئی چیز بیچی نقد، پھر اس کے لیے ثمن کی مدت مقرر کر دی، وقت مقررہ، تو وہ ادھار بن جائے گی۔ اب دیکھیں بائی نے ایک چیز بیچی ہے، بائی نے مثال کے طور پہ آپ کو ایک کیمرہ فروخت کیا ہے، اور بائی کہتا ہے کہ یہ کیمرہ اور 2 لاکھ روپے کا کیمرہ، مجھے 2 لاکھ روپے پیمنٹ کیش دیں۔ اب جو ہے بائی پھر خود ہی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کے پاس کیش نہیں ہے تو آپ 1 مہینے بعد مجھے دے دیں، وقت طے کر لیتا ہے۔ تو پھر اگر بائی خود ہی نقد سے ثمن کو ادھار کر دیتا ہے تو تب بھی ادھار درست ہے اور یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔
دیکھیں ذرا، ومن باع، جس نے کوئی چیز نقد بیچی پھر اس کا ایک وقت مقرر کر دیا وقت مقررہ تو وہ ادھار بن جائے گی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، کل دین حال، ہر وہ دین جو کہ فی الحال واجب ہو جب اس کا صاحب اس کے لیے ادھار کر دے تو ادھار ہو جائے گا سوائے قرض کے، اس لیے کہ قرض کو ادھار کرنے سے وہ ادھار نہیں ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے قرض۔ قرض تو بہت آسان ہے، قرض وہی ہے جو ہم اردو کے معنی کے اندر استعمال کرتے ہیں، کسی کو کچھ پیسے ادھار دینے کہ یہ پیسے ہیں آپ نے استعمال کر لیں بعد میں مجھے واپس کر دیں، اس کو کہا جاتا ہے قرض۔ اور قرض کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ قرض جب آپ نے کسی کو دیا ہے اور آپ نے اگر اس کو کہہ بھی دیا نا کہ آپ مجھے 1 مہینے بعد واپس کر دیں، تو 1 مہینہ کہنے سے بھی وہ 1 مہینہ وقت متعین نہیں ہوتا ہے۔ جو قرض دینے والا ہے وہ کسی بھی وقت اپنے پیسوں کا واپس مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا قرض۔ اور جو دوسرا ہے نا دین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دین یہ ہے کہ جو ذمے میں واجب ہوتا ہے، کسی عقد کی وجہ سے واجب ہو جائے یا کسی چیز کو ہلاک کر دینے کی وجہ سے واجب ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز خریدی ہے، اب کوئی چیز خریدی ہے تو جب خریدنے کے بعد جب آپ نے مبیع لے لی ہے تو آپ نے اس کی پیسے دینے ہیں، سمن دینی ہے۔ اب یہ جو سمن ہے یہ دین ہوتی ہے، کیونکہ یہ مبیع کے بدلے میں آ رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے آپ نے کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، اب شیشے کے جو پیسے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں، اب وہ جو پیسے آپ نے دینے ہیں وہ دین ہے۔ اب یہ جو دین ہے اور قرض ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب اس میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو دین اگر کسی نے وصول کرنا ہے آپ سے، وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ جو دین ہے یہ آپ مجھے 1 مہینے بعد دے دیں، تو پھر یہ دین اگر نقد فوراً دینا ہو تو یہ ادھار ہو جائے گا اور اس کا ادھار کرنا درست ہے۔ لیکن جو قرض ہے، قرض کا اگر کوئی آپ کو ٹائم دے دیتا ہے تو یہ اس کی نیکی ہے آپ کے ساتھ، لیکن بہرحال قرض کا ٹائم دینے سے ٹائم متعین نہیں ہوگا اور قرض خواہ جب بھی چاہے اپنے قرض کا آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ ہر دین جو فی الحال واجب ہو جب اس کے صاحب نے یعنی جس نے اس سے وصول کرنا ہے اس نے جب اس کا وقت مقرر کر دیا سارا موجلہ، تو یہ جو دین ہے یہ موجل بن جائے گا یعنی ادھار ہو جائے گا، الا القرض، سوائے قرض کے، اس لیے کہ قرض کا وقت مقرر کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک بندہ وقت طے کر دے کہ میں آپ کو 1 مہینے بعد دوں گا، تو یہ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو قرض خواہ ہے وہ جب بھی چاہے وہ اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں تک خرید و فروخت کے متعلقہ مسائل احکام پورے ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی سے متعلقہ ایک باب ہم پڑھیں گے جس کا تعلق ہے ربا یعنی سود کے ساتھ۔